السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، یہ جو قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مفضل اللہ علیہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، یہ میں گفتگو سمجھتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پہ جتنے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ضرور یہ گفتگو سماعت فرمائیں اور کوشش کریں کہ ہر اس مسلمان تک یہ گفتگو پہنچائیں جن تک آپ کی رسائی، کیونکہ اس گفتگو میں آپ نے سمندر کو کوزے میں بند فرما دیا ہے کہ امت مسلمہ آج اگر یہود و نصارہ کے نرغے میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام عوامل جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں اور جس کی وجہ سے ہم نسل در نسل غلامی کا تو گلے میں ڈالے اپنی زندگیاں بسر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک طرف ہمارا نعرہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور دوسری طرف ہمارا ہر عمل جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکرانے والا ہے، وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہو یا بڑے سے بڑا حاکم۔ تو وہ تمام چیزیں جو آج یہود و نصارہ نے ہمارے اندر ہمارے ہی ہاتھوں سے قائم کر رکھی ہیں، اگر ہم لوگ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ان چیزوں سے اپنا جان چھڑا کر کے پھر سے صراط مستقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اپنا سکتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق جو ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں نظام مصطفیٰ کو نافذ کر۔ تو پیارے ساتھیو، ذرا نہایت توجہ سے سنیے گا اور سننے کے بعد پھر اپنا احتساب خود کیجیے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی معنوں میں امتی ہیں یا کہ یہود و نصارہ کی کٹ پتلی بن کے اپنی زندگی مرضی کے ساتھ بسر کرتے چلے جائیں۔ یہ باتیں آپ کو کہیں کائنات میں نہیں ملیں گی، ذہن میں رکھنا۔ اور جب تک یہ باتیں مسلمان کے دل دماغ میں نہیں بیٹھیں گی، مسلمان نہیں بچ سکتا۔ کیوں کہ وہی بات ہے کہ جب تک دشمن سے چوکنے نہیں رہو گے تو غفلت میں مارے جاؤ گے۔ نفس ہے، شیطان ہے اور کفار ہے، تین طبقے ذہن میں رکھتے ہیں، سکولی، وہابی اور شیعہ۔ سکولی چاہے وہ آپ کو میلاد والا ملے، چاہے جس طرح کا ہو، سمجھو یہودیوں کا ہے، وہ یارویں کر رہا ہو، یا غوث العظم یا رسول اللہ کہہ رہا ہو، نعرے لگا رہا ہو، سب کچھ، یہ لانتی کے بچے دنیا کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں جی۔ سکولی، وہابی اور شیعہ مرتدین ہیں، کفار کے دوست ہیں۔ جو کافروں کا دوست ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، ذہن میں رکھنا۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ تم کافروں سے بھی بچو اور کافروں کے دوستوں سے بھی بچو۔ قرآن مجید میں دیکھو کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من یتولہم منکم فإنہ منہم، جو تم میں سے ان کو دوست بنایا گیا ہے مسلمانوں کافروں کو، وہ ان میں سے ہے۔ اب کیوں کر رہا ہے یہ باتیں، کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن مجید جو ہے نا خالی نماز کا نہیں کہتا، روزے کا نہیں کہتا، حج کا نہیں کہتا۔ قرآن مجید نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، کیونکہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد راہبری کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس وجہ سے نبوت کا سلسلہ بھی بند اور کتاب آنے کا سلسلہ بھی بند ہے۔ اب اور کتاب نہیں آ سکتی قرآن کے بعد، جا سکتے دین کو غیر سیاسی بنا کر دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دین اسلام کا حکومت کا حق نہیں ہے، حکومت کا حق کافروں کا ہے۔ مسلمان صرف انگریزی حکومتوں پر راضی اور خوش رہیں، اسلام کی حکومت کی مسلمان بات نہ کریں۔ یہ ریونڈ والے اور سبز پگڑی والے دونوں کا یہ پیغام ہے۔ اسی وجہ سے جتنا دنیا کی کافر حکومتیں ہیں، ان دونوں جماعتوں پر پورے راضی اور خوش اور مطمئن ہیں۔ یہ محفوظ کرو یہ باتیں۔ میں بتا رہا تھا کہ دشمن جتنا خفیہ ہوتا ہے، جتنا پردے میں ہوتا ہے، اتنا زیادہ اتنا بڑا دشمن ہوتا ہے اور اتنا خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ جتنا گہرا ہوگا اتنا خطرناک ہوگا۔ ریونڈ والے اور سبز پگڑی والے، یہ دونوں اسلام اور مسلمانوں کے سب سے گہرے دشمن ہیں۔ سب سے بڑے دشمن اس وجہ سے ہیں کہ یہ خفیہ ہے اسلام کے روپ میں۔ اچھا، اور دشمنی ان کی کیا ہے حضرت؟ دشمنی یہ ہے کہ یہ ظالم جو دین لوگوں کو دے رہے ہیں اس کو غیر سیاسی بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ دین اسلام غیر سیاسی مذہب ہے۔ کیا مطلب غیر سیاسی کا؟ غیر سیاسی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے،
لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کی حکومت پر راضی اور خوش اور مطمئن رہ کر نماز روزہ کرتے رہیں، داڑھی رکھے، حج کریں اور کچھ نہ کریں۔ اسلام تمہیں دنیا کی کسی کفر کی حکومت کے خلاف ہونے کا سبق نہیں دیتا۔ یہ اسی وجہ سے دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں وہ ان دونوں جماعتوں پر مطمئن، راضی اور خوش ہیں۔ وہ سوچو کہ جدھر میں نے ایک بات کہی، ذرا بات کو توجہ سے سننا حضرت، دیکھے ذرا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کسی طرح کی کمی تھی نہیں، کوئی نقص تھا، کامل تھے، حسن و جمال، سیرت اور صورت دونوں کے اندر کامل تھے۔ اللہ تعالی نے ہر کمال سے نوازا تھا، ایسے ہے نا؟ لیکن یہ بتاؤ کہ جن کو ہر کمال سے نوازا تھا، جب انہوں نے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف یہی، مکہ شریف میں احکام نہیں اترے، احکام مدینہ شریف میں اترے ہیں۔ مکہ شریف میں صرف اعتقاد اترا ہے۔ کیا اترا؟ عقیدہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید آئی، رسالت کا، توحید کو مانو اور رسالت کو مانو۔ اسی سے طوفان کھڑے ہو گئے۔ اتنا کمالات رکھنے والے صاحب شان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، ایسے ہے نا؟ اچھا اب یہ بتاؤ کہ حبیب خدا صرف توحید رسالت کی بات کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی کلمے کی بات کریں، تو اپنا گھر مکے جیسا چھوڑنا پڑ جائے۔ تو ان کا کیا چکر ہے کہ اپنے گھر سے ان کو نکالنے کی بجائے غیر گھر والے کافر لوگ ان کو الٹا دعوتیں دیتے ہیں، ان کے میزبان بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہ سوال ہے، اگر انسان کے اندر دل زندہ ہو تو یہ دل سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حبیب یہی کلمہ، یہ بھی تو کلمہ پڑھاتے ہیں، آؤ کلمہ پڑھیں، آؤ کلمہ پڑھیں، آؤ کلمہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں درود پڑھیں، یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھیں، ہری پاک والے کہتے ہیں کیا پڑھیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ درود جن پر پڑھا جا رہا ہے ان کو تو مکے سے نکالا جا رہا ہے، جن کا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے وہ تو مکے سے مدینہ شریف ہجرت کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں مکے میرا دل نہیں چپ کرتا تیرے چھوڑنا، مجھے تو بہت پیارا ہے۔ اور ان کے میزبان حکومتیں ہیں۔ اسرائیل جو مرکز ہے دنیا کا سب سے بڑا شیطانوں کا، اسرائیل مرکز ہے یہود کا، وہاں پر یہودی ہیں، عیسائی نہیں رہتے وہاں پر ریونڈ والوں کا بھی مرکز قائم ہے اور سبز پگڑی والوں کا بھی مرکز قائم ہے۔ بتائیں کیوں؟ اسرائیل۔ میں نے ایک بات کہی، ریونڈ والے بھی آئے، سبز پگڑی والے بھی آئے، میں نے کہا یار یہ بتاؤ، یہ جتنا دنیا کی حکومتیں ہیں خدا، رسول، قرآن اور اللہ کے ولیوں پر راضی، خوش اور مطمئن ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ قرآن کے ساتھ تو یہ اشرا ہے کہ ان کے پاؤں سے ٹھوکریں مارتے ہیں، کہتے ہیں سب سے بڑا دہشت گردی جی ہے۔ تو قرآن، میں نے کہا بتاؤ خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ گستاخی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ ان سے ناراض ہیں یہ ساری حکومتیں، خدا، رسول، قرآن، شریعت سے ناراض ہیں۔ یہ بتاؤ تم پر ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ دونوں کہنے لگے ہم پر تو راضی ہیں۔ ہم پر کیا ہے؟ راضی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا اگلا سوال میرا یہ ہے، بتاؤ ان پر ناراض ہیں اور تم پر راضی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب چپ۔ میں نے کہا یار بتاؤ یار، میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اس کی صاف وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ تم خدا، رسول اور دین کے ساتھ نہیں ہو۔ اگر تم خدا، رسول اور دین کے ساتھ ہوتے تو جس طرح وہ دین کے دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہوتے۔ یاد رکھنا میری بات، جب دین کو زوال ہو تو مومن کو زوال ہوتا ہے۔
منافق کو عروج ہوتا ہے. جب دین کو عروج ہوگا پھر کافر اور منافق کو زوال ہوگا اور مومن کو عروج ہوگا. یہ ذہن مانتا ہے اس بات کو. دیکھا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو عروج بخشا تو مومنین عروج سے پاتے گئے, آخر دنیا پر حکومتیں ان کی قائم ہو گئی. ایسا ہے نا. اور کافر منافق دنیا میں ذلیل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ اخرج جا منافق نکل جا مسجد سے, نکل جا. حدیث مبارکہ ہیں, صحیح حدیث مبارکہ میں آئی. تو میں نے کہا کہ اب اس کا صاف مطلب ہے کہ تم ظالمو دین کے ساتھ نہیں ہو, تم دین کے خلاف ہو. اچھا اب کیا ان کو کیا دین دے رکھا ہے جس کی وجہ سے دین ایک دین وہ ہے کہ جو کافروں کو پسند ہے, ایک وہ ہے جو کافروں کو پسند ہونے کی بجائے انتہائی کافروں سے نفرت کرتے ہیں اور مخالفوں سے. وہ کیا ہے جو پسند ہے؟ وہ کیا ہے؟ کافروں نے دین کو چھانا ہوا ہے, جیسے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے نا. کافروں, یہود, نصارہ, فرنگیوں نے دین کو چھانا ہے. انہوں نے کہا ایسا کرو جتنا مسلمانوں کا دین کفر اور برائی کے خلاف ہے اس کو پاسے کر دو, اس کو لگا کر دو. جتنا دین کا حصہ کفر, برائی, ہماری حکومتیں, ہماری معیشت, حلال حرام کی تمیز, یہ وہ, یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا داریوں کی شیطانی دنیا داری جو ہے اس کے اندر جتنا دین رکاوٹ بنتا ہے وہ سب کو لگا کر دو. پیچھے رہ جاتا ہے نماز, بے جان نماز, بے جان روزہ, بے جان حج, داڑھی اور پگڑی, قرآن کی تلاوت, یہ رہنے دو, یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا. اسی وجہ سے دین کو یہاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور نماز روزے کی اجازت یورپ میں ہے. ادھر افغانستان پر بم گرتے ہیں تو نیچے مسجدیں شہید ہو رہی ہیں, قرآن جل رہے ہیں اور ادھر قرآن چھپ رہے ہیں. اسی وجہ سے دین کو یہاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور نماز روزے کی اجازت یورپ میں ہے. یار سمجھو تو صحیح ہے, نماز روزے کی اجازت یورپ میں ہے. اسی وجہ سے دین کو یہاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یار سمجھو تو صحیح ہے. ادھر افغانستان پر بم گرتے ہیں تو نیچے مسجدیں شہید ہو رہی ہیں, قرآن جل رہے ہیں اور ادھر قرآن چھپ رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ ادھر مسجدیں بن رہی ہیں, یورپ میں بناتے ہیں اور ادھر مسلمانوں کی بنی ہوئی گراتے ہیں. سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے؟ اگر وہ خدا کا گھر بنا رہے ہیں تو یہ رجیت سنگھ کا ہے کیا؟ یہ بھی تو خدا کے گھر ہیں. بنے بنائے کو گرا دیتے ہیں اور ادھر بنا رہے ہیں. قرآن شہید ہو رہے ہیں, ادھر قرآن چھپ رہے ہیں. چھپنے پہ زور ہے کتابوں. کیوں؟ ان لائنوں نے کیوں ایسا کر رکھا ہے کہ دین کا وہ حصہ جو کفر برائی کے خلاف ہے, جب وہ علیحدہ کر دے گا مسلمان اور صرف نماز روزے کو دین سمجھے گا, داڑھی کو دین سمجھے گا اور حکومت کو سمجھے گا, اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے, دنیا کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے, بس اپنی نماز پڑھو اور اللہ اللہ کرو باقی. جب اس پر آ جائے گا تو یہ منافق اور بےایمان ہوگا, اندر کا کافر ہوگا, اوپر سے منافق مسلمان لگے گا. یہ ہمیں کیا نقصان دے گا؟ لہذا یہ یورپ میں اس کو مسجد بنا دو, اس کو ہر طرف اس کو آخو, آؤ جی اسرائیل میں تمہارا مرکز قائم کروا دیتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے تو ہمارا یہ تحریفی دین ہے. کیا دین ہے؟ تخفیفی. ادھر دیکھو یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, جب کوئی لفظ وزنی لگتا ہے نا تو اس کے اندر تخفیف کر لیتے ہیں. مثلا کالا اصل میں قوالا تھا کہتے ہیں نا, تو اس کے اندر واؤ ثقیل ہوئی, عرب والوں نے اس کو بھاری لگا اور الف سے بدل دیا تو کالا پڑھ لیا. اچھا یہ پی سی او ہے. اب پی سی او تھوڑا لفظ ہوتا ہے, لفظ تو اصل اور ہے نا, پبلک کال آفس پی سی او. اب وہ لمبا تھا, وہ ذرا بھاری لگتا تھا, انہوں نے چھوٹا کر لیا. ٹھیک ہے نا, تو مخفف بن گیا جی. وہ کیا بن گیا؟ مخفف. یہودی لانتی جو ہے نا وہ اسلام کو میرے بھائی مخفف بنا رہا ہے. مخفف وہ کہتا ہے جو ہمارے نفس کو بھاری لگتا ہے, جو ہمارے بھاری لگتا ہے, ہماری شیطانی دنیا داری بغیرتی کفر ظلم کے اندر جو ہم کرتے ہیں دنیا کے ساتھ, دنیا والے کریں,
یہ جو بدماش کمینے لوگ کرتے ہیں، جو اس کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے اس کو علیحدہ کر لو، اس کو تبدیل کر لو، پیچھے مخفف اسلام رہ جائے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ محرف اور مخفف رہ جائے گا، تو مخفف اسلام کے مبلغ بنا دو، وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ان کی تو یورپ میں بھی ضرورت ہے اور فوج میں بھی ضرورت ہے، وہ فوج میں بھرتی ہو جائیں، وہ فوج میں خطیب لگ جائیں، پولیس میں خطیب لگ جائیں، اور جو پورے اسلام والا، ایک ہے مخفف اسلام، ایک ہے مکمل۔ مکمل تو اللہ رسول مسلمان مومن اس وقت بنتا ہے جب مکمل اسلام کو مانے، جو مخفف کو مانے۔ ایمان سے بتا، تھوڑے کو مانے اور تھوڑے کو باقی کو نہ مانے، وہ مسلمان ہے کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب۔ اب انہوں نے لانتیوں نے دیکھو، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ اللہ فرماتا ہے یہود نصارا، تمہارے پاس جب کوئی میرا رسول ایسی باتیں لے کر آتا ہے جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، تو ایک فریق کو جھوٹا کہہ دیتے ہو، کہتے ہو یار یہ اس نے اپنے طرف سے مسئلے بنا رکھے ہیں، یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، یار یہ کب آیا ہے، ایسا دین نہیں ہے یار، اتنا بھی دین سخت نہیں ہے۔ وہ فریقا تقتلون، اور جن پر بس چلتا ہے ان کو قتل کر دیتے ہو۔ یہ قرآن پاک میں ہے، یہی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ تو سکول والی تعلیم ہے تو انگریز نے وہی سبق پرانا اپنے باپ دادا کا لوگوں کو پھر دے دیا، کیا کہ بابا جو خواہشات نفسانی کے خلاف ہے نا اس کو پاسے کرو، علیحدہ کرو بھائی، باقی جو پیچھے بنتا ہے چھنا ہوا پڑا ہوا ہے جی، جیسے یہ چائے آپ نے ڈال لی اور جو پیچھے تھا اس کو ادھر کر دیا ہے جی، یہ چھان گیا جی، وہ چھاننی ہوتی ہے نا، جانتے ہیں ہم کیا؟ ہاں، تو اس طرح انہوں نے دین کو مکمل اور مخفف۔ اب مکمل دین جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ انتہا پسند اور دہشت گرد۔ جو مکمل اسلام کی بات کرے وہ دہشت گرد ہے، وہ انتہا پسند ہے، اور جو مخفف جو ان کا بنایا وہ پسندیدہ ہے، جس میں کفر اور برائی کی مخالفت نہیں ہے۔ ایمان سے بتاؤ جتنے مساجد ہیں نہیں یہ وہ آپ دیکھیں ان میں کفر اور برائی کی مخالفت رہی ہے؟ کوئی بات کرتا ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ مولوی بھی سبق دیتے ہیں، ماشاءاللہ ٹی وی بہت اچھا ہے، ترقی ہے جی، یار گھر کی ضرورت ہے، سکول جو ہے بہت ضروری ہے بھائی، تعلیم نہیں حاصل کرو گے تو ترقی شعور کیسے پاؤ گے؟ ارے لانتی یہ بتا، کافر کے پاس شعور ہوتا ہے؟ وہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، تمہیں شعور کیسے دے گا؟ جو اپنی ماں، ایمان سے بتائیں، جو ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کے پاس شعور ہے؟ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ جن کو لا شعور کہتا ہے، اب دیکھ لو یہ افغانستان ہے، اب وہ تو موبائلوں میں بھرا ہوا ہے، موبائلوں میں پتہ نہیں تمہارے پاس ہے کہ نہیں، وہ اوباما کا بیان کہ یہ افغانستان میں بموں سے نہیں، لڑائی سے نہیں، اگر ہم فتح کر سکتے ہیں اس کو تو ہم تعلیم سے فتح کر سکتے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ سکول کھولو، اور مدارس اگر بنانے ہیں اس میں تو مدارس بھی ماڈرن بناؤ۔ ماڈرن مدرسے کا کیا مطلب ہے کہ ایسا مدرسہ جس میں سکول ہو، ایسا مدرسہ جس کے اندر سکول ہو، ایسا مدرسہ جس کا مقصد حکومت کی غلامی ہو، ایسا مدرسہ مولوی ایسے تیار کریں جس کا مقصد ایسے مولوی تیار کرنا ہو جو پولیس میں جائیں، ادھر ادھر جائیں اور حکومت کی خوشامد کرتے رہیں اور حکومت والے ان کو پیسے تنخواہ دیتے رہیں، ایسے ملا کی ضرورت ہے۔ اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ بھائی اس وقت فتنہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ نہ کہو اسلام غلط ہے، وہ تو لڑ پڑیں گے مسلمان، تم کہو اسلام کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ صرف نماز روزہ اور داڑھی ہے بس، اللہ ایسا ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ تک آپ کو تمام دنیا کی حکومتیں، انگریزوں 5 ویٹو پاور ہیں یار ادھر، اور 500 کافر ہیں، اقوام متحدہ پر 5 ویٹو پاور ہے، ایسا ہے۔ اور ویٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے رد، کہ ہمیں رد کا حق حاصل ہے، یعنی ہماری وہ طاقت ہے کہ سب کی بات ہم رد کر سکتے ہیں لیکن ہماری کوئی رد کر سکتا ہے، یہ ویٹو پاور کا مطلب ہے۔ اب وہ 5 ملک کافر ہیں، سارے ملکوں کو نیچے رکھ کر ان خنزیر کے بچوں نے اپنی فرعونیت یہ منوائی ہوئی ہے کہ ہماری مانو گے ہم نے تمہاری نہیں ماننی۔ اب اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ ساری دنیا کی حکومتیں کافروں کے محکوم، کافروں کے پابند، کافروں کے تابع دار، کافروں کے فرما بردار بنے ہوئے، 5 کافروں کے۔ اب نیچے جو اس نظام کفر کے ساتھ، یعنی کیا مطلب
کہ کفر برائی کے ساتھ دین جو ہے نا بھائی کفر برائی کے خلاف بولنا نہیں ہے، بس جہاں کوئی لگایا لگا رہا ہے، بس ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، بس چھوڑو بھائی، مولوی صاحب نماز پڑھا کرو، کسی کے خلاف بات نہ کیا کرو، ایسے کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ دین بنا لیا ہم نے تو یہ دین دو، جو لیتا ہے اس کو رکھو، جو نہیں لیتا اس کو اڑا دو. یہ ریبڈ والے اور سبز پگڑی والے تقریر جو ہے نا، یہ پیغام، یہ نیا دین جو مخفف ہے نا، یہ انہوں نے لیا ہوا ہے اور یہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں. اس وجہ سے اسرائیل والے کہتے ہیں آؤ بھائی، مکمل دین والا تو تمہارا محمد رسول اللہ تھا، وہ تو ہمیں دیکھنا گوارا نہیں ہے، اس کو تو ہم ماریں گے، ہم مارتے تھے، اور جناب اس کا نام بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. رہا مسئلہ تم جو تبدیل شدہ دین لے کر آ رہے ہو ہمارے پاس، ہم نے جو دیا ہے تمہیں، جو خدا رسول نے دیا تھا وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اب جو ہم نے دیا، جب یہ دین تم نے لے لیا تو پھر آؤ، وہ تو ہمارا دین ہے، وہ رسول اللہ کا توڑا ہے، خدا رسول کے دین کی بات نہ کرو، ہم نے جو دین تمہیں دیا ہے وہ یہ ہے، آؤ آؤ آؤ. تو ریونڈ والے اور تبلیغی جو سبز پگڑی والے یہ اسی دین کی تبلیغ کرتے ہیں جو ان لائنوں نے ان کو تبدیل کر کے دیا ہوا ہے، جس کا مقصد صرف نماز، روزہ، حج، زکات، 4 عبادتیں، بعض مذہبی تہوار، میلاد کر لیا انہوں نے جلسہ کر لیا، فلان کر لیا، یہ مذہبی کام تھوڑے سے جو ان کو رکاوٹ نہیں بنتے، وہ انہوں نے دے دیے اور انہوں نے کہا اب آؤ ہمارے یورپ میں آؤ، جدھر مرضی جاؤ، تبلیغ سب کے لیے راستہ کھولے. اب بات مولا علی فرماتے ہیں کہ بندے کے 3 دشمن ہیں. کتنے؟ عربی میں آپ کو سناتا ہوں. عدو کا وہ عدو، وہ صدیق کا وہ صدیق و عدو کا. فرمایا بندے کے 3 دشمن ہیں. ایک بندے کا اپنا دشمن، کیا؟ اپنا، جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے. دوسرا فرمایا بندے کے دوست کا دشمن. اگر آپ کا کوئی دوست ہے اس کا دشمن، کیا وہ آپ کا دشمن شمار نہیں ہوگا؟ اگر آپ اپنے دوست کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے پھر آپ کا وہ دوست نہیں ہے، پھر آپ اس کو دوست نہیں سمجھتے، آپ اس کے دشمن. تیسرا فرمایا دشمن کا دوست. کون؟ آپ کا جو دشمن ہے اس کا جو دوست بنے گا وہ بھی آپ کو دشمن لگے گا کہ نہیں لگتا؟ حتیٰ کہ بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ اگر بھائی تمہارے دشمن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے، دوست بن جائے اس کا، تو اس سے دور، بیٹھنے اٹھنے سے بھی دور ہو جانا کہ وہ بھائی تمہیں نقصان دے جائے گا. یہ عقل و حکمت کی باتیں ہیں. ہر آدمی مانے گا کہ واقعی ہر بندے کے 3 دشمن ہیں، یہ تینوں دشمن ہیں. اگر آپ یہ بتائیں کہ اب اس فرمان کی روشنی میں اب دشمن پہچانے. پہلے نمبر پر جو خدا رسول دین کے کافر ہیں، کافر لوگ جو ہیں خدا رسول دین کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. لیکن اب 2 کو پہچانو. خدا رسول کے دشمنوں کے جو دوست بنے ہوئے ہیں ان کو دشمن کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ خدا رسول کے دشمنوں کے جو دوست بنے ہوئے ہیں ان کو دشمن کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ یہ سکول والے جتنے ہیں، جتنے سکول و کالج والے ہیں، یونیورسٹیوں والے ہیں، حکومتوں والے ہیں، بتائیں یہ یہود نصارہ کافروں کے دوست ہیں، یہ دشمن بنے ہوئے ہیں؟ دوست ہے نا. تو پھر یہ خدا رسول اور ہمارے دشمن ہو گئے کہ نہیں؟ کیونکہ 3 دشمن آپ کو بتا دیے. وہ آپ مولا علی کا فرمان ہے اور آپ کی عقل ہے. آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے گی یہ 3 دشمن. خدا رسول کے دشمنوں کے دوست ہیں
ہمارے دشمنوں کے دوست ہیں، لہذا یہ ہمارے دشمن ہیں اور سخت ترین دشمن ہیں. اور تیسرے، خدا رسول کے دوستوں کے دشمن. اب بات سمجھنا ذرا، جو خدا رسول کے دوستوں کا دشمن ہے وہ بھی تو خدا رسول کا دشمن ہے. ایسے ہے نا جی. اچھا، جتنے دین والے مسلمان ہیں، دین والے، جتنا کو مومن دیندار ہوتا ہے، یہ سکولی طبقہ ان کے خلاف ہوتا ہے یا ان کے حق میں ہوتا ہے؟ خلاف ہوتا ہے. تو خدا جو دین والا ہے وہ تو خدا رسول کا دوست ہے، تو یہ لانتی اس کے دشمن ہے، تو خدا رسول کا دشمن بن گیا کہ نہیں؟ اب یہ کس میں پہچاننی مشکل ہے. بات سمجھنا ذرا، کافروں کو پہچاننا تو آسان ہے، لیکن جو دشمن یہ دو ہیں ان کی سمجھ نہیں ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے یہ مار کھا رہے ہیں. اور ان کی پہچان یہی ہے، بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ بندہ ہر چیز چھپا سکتا ہے مگر دوست کو نہیں چھپا سکتا. جب دوست بنا لے گا تو سرے عام سے تو ہر کسی کو پتا چلے گا یہ اس کا دوست ہے. اب یہ بتائیں کہ جب یہ لانتی کافروں کے حق میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں، پھر جو دین والے ہیں ان کو مارتے ہیں، دہشت گرد ہے، فتنہ باز ہے، انتہا پسند ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، ہزاروں بہانے کر کے دین والوں کو مارتے ہیں اور کافروں کو بچاتے ہیں، ان کی دوستی میں ہے، ان کا نظام قانون سارا دنیا پر قائم کیا ہوا ہے سکولی لانتی ہے. تو بتاؤ یہ دشمن کیوں نہ ہوئے ہمارے؟ خدا رسول کے دشمن کیوں نہ ہوئے؟ تو بھائی کافروں کا دوست منافق جو ہے وہ ہمیشہ کافر کا دوست ہوتا ہے. تو اس کی پہچان یہی ہے کہ کافروں کے ساتھ اس کے مراسم تعلق دیکھو کیسے ہیں. یہ تو بندہ جانتا ہے یہ دوست ہیں، ان کے تو دوست ہیں، تو سمجھ لو تمہارے ہمارے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، خدا رسول کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں. اور کیونکہ یہ اصول ہے، یاد رکھنا میری بات، جو دین کا دشمن ہوگا وہ انسانیت کا دوست نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا میری بات، جو دین کا دشمن ہوگا وہ انسانیت کا دوست نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا میری بات، جو دین کا دشمن ہوگا وہ انسانیت کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین انسانیت کی دوستی کا نام ہے. سبحان اللہ. دین کی ایک ایک بات قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں، دین کی ایک ایک بات میں انسانیت کی وہ دوستی ہے جو اس کے ماں باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ماں باپ دشمن ہو سکتے ہیں لیکن دین انسان کا دشمن نہیں ہو سکتا. اچھا، اب یہ ریونڈ والے وہ اسی بات کو آگے چلاؤ کہ دشمن کا دوست، جس پر دشمن راضی، جس پر دشمن خوش، سمجھ لو وہ دشمن ہے تمہارا. ریونڈ والوں پر پوری دنیا کی حکومتیں، آپ کی یہ کفار کے مرتدین کی حکومتیں، یہ سب خوش ہیں، سبز پگڑیوں والوں پر خوش ہیں. ایسے ہے نا. اچھا، پھر جناب دیکھیں یہ جتنے پیر بنے ہوئے ہیں، پیروں پر حکومتیں کیوں خوش ہیں؟ پیروں پر جناب جی حکومتوں کے اندر پیروں کے بندے داخل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، پیر صاحب کے لیے بندوبست ہو رہے ہیں جناب، پیر صاحب کو اسلحہ دے رہے ہیں جناب، سارا کچھ دے رہے ہیں، پیروں کو محفوظ کر رہے ہیں، پیروں کی ٹھاٹ باٹ ایجنسیوں کے بندے ان کو پیسہ دولت سرمایہ بے بہا دیتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف نہیں ہوں گے تو وہ آپ کے خلاف بھی نہیں ہوگا. ایسے ہے نا. یزید امام حسین کے خلاف کب ہوا تھا؟ جب حسین یزید کے خلاف ہوئے تھے. اگر یزید کے خلاف امام حسین نہ ہوتے تو یزید ہوتا؟ بولو. یہ حکومتیں والے پیر آج کل کے پیروں پر کیوں خوش ہیں کہ یہ پیر ان پر راضی ہیں؟ پیر حکومتوں پر راضی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تم پر راضی ہیں، تم ہمیں نہیں چھیڑتے، ہم تمہیں نہیں چھیڑتے. ایسے ہے نا. یہی وجہ ہے کہ پیروں کے مرکز قائم ہے، دن ب دن ہو دھڑا دھڑ جناب جی پیر پھیل رہا ہے. پیر یہ کیا چکر ہے؟ پیر کے منہ سے تم ان حکومتوں کے خلاف بات نہیں سنو گے. وہ ظالم یہ کیسے عجیب پیر ہے بھائی. اگر یہ رسول اللہ اور انبیاء سے تابعدار ہیں اور ان کے راستے پر چلنے والے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کو ہمیشہ آتے ہی فرعونوں سے ٹکر لیتے تھے کہ نہیں؟ جب بادشاہ دیکھا بے دین، اللہ نے پیغمبر بھیجا، پیغمبر نے آتے ہوئے ان کو دین دیا، سمجھایا، مانے، ٹھیک، جنگ کرنے کا حکم تھا تو جنگ کیا، نہیں تو بد دعا کر دی. ایسے ہوا یا نہیں؟ بولو.
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اگر بنی اسرائیل ان کے ساتھ فرعون کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں تھے، کمزور تھے، تو بددعا نہیں کی ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم. اے میرے پروردگار، حضرت موسیٰ بددعا دے رہے ہیں، اے میرے پروردگار، فرعون منی کے قطرے سے بننے والے کو خدا انہوں نے مانا ہوا ہے، یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اس کا مال اس کی وجہ ہے، یہ پیسے مال والا ہے، اس وجہ سے تو ان کو خدا مان رہے ہیں. لہٰذا اے میرے پروردگار، ان کے فرعون اور فرعون کی قوم کے مال ربنا طمس علی اموالہم، ان کے مال غرق کر، تاکہ جس مال کی وجہ سے یہ خدا بنا ہوا ہے، جب مال نہیں رہے گا تو کنگلے کو خدا کس نے بنانا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، آج ایسا ہے انگریز کو پوجا جا رہا ہے، ملا پیر سب انگریز کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں. کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہ انگریز کے پاس سائنس ہے، مال ہے، ایسے ہے، ساز و سامان ہے دنیا کا، تو اس کی وجہ سے اس جیسے قبلہ کے ساتھ ادا کرنے والے کو خدا استاد بنایا ہوا، رابر بنا ہوا ہے. یہ سب بچہ جو سکول میں جا رہا ہے سویرے، اسی وجہ سے جا رہا ہے، اور کیا وجہ ہے؟ ایمان سے بتاؤ، اگر انگریز کنگلے ہوتے تو کچھ جاتا سکول میں؟ اگر وہ بھوکے ہوتے، پیسہ ویسا ان کے پاس نہ ہوتا، یہ سائنسی مشینری انگریزوں کے پاس نہ ہوتی، کوئی جاتا سکول میں؟ اگر تم کہتے ہیں کسی کو یار انگریز کو تبلیغ کرنی پڑ جاتی ہے، یار کچھ نہ کچھ تو انگلش سیکھ لو، وہ کہتا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا، تمہارا مر گیا تم جاؤ، ایسے کہتے کہ نا. اور آج کسی کو کہو نہ کہو، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے اگر انگریزوں کو مسلمان پڑھنا چاہو کیا کریں، اس وجہ سے جا رہا ہوں. سمجھے؟ حالانکہ یہ طریقہ کافر ہونے کا ہے، کافر کو توجہ، یہ طریقہ مسلمانوں کو کافر کرنے کا ہے، کافر کو مسلمان کرنے کا نہیں ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ سنی اپنے بچوں کو وہابیوں کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور کہیں کہ اس وجہ سے ہم بھیج رہے ہیں تاکہ وہابیوں کو سنی بنائیں گے، ایمان سے بتاؤ، یہ وہابی کو سنی بنانے کا طریقہ ہے یا سنی کو وہابی بنانے کا طریقہ ہے؟ اور اگر آپ وہابیوں کو سنی بنانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ ان کے بچوں کو آپ پڑھائیں گے، ایسے ہے نا؟ یہ کیسی عجیب بات ہے، بچے تو سب دے رہے ہیں انگریزوں کو اور کہتے کیا ہیں ان کو مسلمان کریں گے. اور اگر آپ وہابیوں کو سنی بنانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ ان کے بچوں کو آپ پڑھائیں گے، ایسے ہے نا؟ یہ کیسی عجیب بات ہے، بچے تو سب دے رہے ہیں انگریزوں کو اور کہتے کیا ہیں ان کو مسلمان کریں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی وجہ سے جب بچہ جا رہا ہوتا ہے سکول میں تو باقی اس کا تن سر سے پاؤں تک بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے اور بڑے پختہ ارادے سے مسلمان کرنے جا رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جب یہ واپس آئے گا تو لاکھوں اس کے پیچھے ہوں گے. ہمارے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسے سکولی جا رہا تھا جس کا عزم تھا کہ میں انگریزوں کو مسلمان کروں گا، وہ جا رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں تیرا وجود، وہ ایسے جیسے اسلام ان کے تن پر نظر آتا ہے، پھر آگے جا کر یہ ڈالتے ہیں اگلے کے اوپر، یہ اسلام لائے ہیں، یہ لو. یہ جو اسلام ان کے تن پر ہوتا ہے نا، یہی اسلام ان کے تن پر دیکھ کر ہمارے اقبال نے کہا تیرا وجود، سکولی کو کہہ رہا ہے، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا سراپا سر سے پاؤں تک، سارا کا سارا تجلی افرنگ، فرنگیوں کی تجلی ہے. کیوں کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. وہ یہ بتا رہا ہے کہ لانتی مسلے کیسی عجیب تیری مت مر گئی، عقل جاتی رہی ہے. یہ عمارت گھر کہتے ہیں، معمار، مستری، راج جانتے ہیں نا، مستری جو مکان بناتے ہیں،
کہتا ہے یہ ان کے مستری کا بنا ہوا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ سراپا اس کا ظاہر کرتا ہے۔ تو مستری بنانے والا جب کافر ہے تو اس کو کافر بنائے گا، تو کیسے سوچتا ہے کہ مستری بنانے والا تو کافر ہے لیکن یہ مسلمان بنے گا؟ تو میرے بھائی یہ دشمن نہیں پہچانو۔ اقبال ابلیس کہہ رہا ہے، ابلیس تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، وہ ہے مسلمان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تازہ فتنے کیا کیا ہے۔ پیر بنے ہوئے حضرت جی ایسے لوگ کہ جو کلاشن کوفوں میں رہتے ہیں۔ کس میں رہتے ہیں؟ کلاشن کوفوں میں۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، آج تک اللہ کے ولیوں کی شان جو تم نے پڑھی ہے قرآن مجید میں، لا خوف ہے یا کلاشن کوف ہے؟ سچی بتاؤ، کیوں بھائی؟ اللہ کے ولیاں کے بارے یہ سننا ہے کہ ولیاں نو ڈر نہیں ہوتا، رب کے بندے نو کالا ڈر؟ ایمان سے بتاؤ، ولی اللہ کے شیر ہوتے ہیں یا اللہ کے گدڑ ہوتے ہیں؟ شیر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ولی کلاشن خوف نہیں ہوتا، ولی لا خوف ہوتا ہے۔ جب اللہ کا راز کھلتا ہے، معرفت آتی ہے کہ وہی ایک ہے کارخانہ چلانے والا، وہ ایک ہے مارنے والا، ایک ہے جلانے والا، ایک ہے۔ جب ایک ہے تو پھر لڑنا کسی سے کیا ہے؟ ایسے ہے نا؟ لیکن یہ کیسے عجیب پیر ہیں کہ 6 کلاشن کوف ادھر ہوتی ہیں، 6 کلاشن کوف ادھر ہوتی ہیں، درمیان میں حضرت لا خوف ہے۔ بات کو سمجھنا، ادھر سے 6 کلاشن کوف ہے، ادھر سے بھی 6، اور حضرت نماز پڑھ رہا ہے 12 کلاشن کوفوں میں کھڑا ہو کر، اور پھر لا خوف، پھر لا خوف۔ میں نے کہا حضرت اگر آپ پرخوف ہوتے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے لیے تو میزائلوں کی ضرورت ہے، یا کوئی آئٹم بم رکھنا پڑتا ہے۔ وہ گدڑ کا بچہ، تم ولی ہے، شیطان کا بچہ، تم تو شیطان کا بچہ ہے۔ لیکن آگے لوگ بے وقوف ہیں جن کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ تم دجال اور دجالوں کو لوگ ولی مان رہے ہیں یار۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا ولیوں کے سردار ہیں کہ نہیں ہے؟ مولا علی صبح جس دن شہید ہوتے ہیں اسی دن گھر سے شہری کے وقت، صبح کی اذان کے وقت باہر نکلتے ہیں، لوگ باہر اسلحہ اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیوں کھڑے؟ نور آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں آسمان والوں سے توجہ نہیں کی، کیا فرمایا آپ نے؟ کیا مطلب؟ کہ مارنے والا فرشتہ تو اوپر سے آتا ہے اور تم میری حفاظت کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے اس سے بچانا چاہتے ہو۔ تو یہ شیر خدا ہے، یہ گدڑوں اور چوہوں پر مہر لگاتے ہیں ولایت کی کیا ہے؟ جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم نماز بھی بغیر کلاشن کوف کے نہیں پڑھ سکتے ہو، دجال ہو تم، تو دجال لوگ ہو یار، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اور سنو، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فرمایا جو آدمی ایمان پر نہیں مرتا، جو آدمی ایمان پر نہیں مرتے ان میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو جھوٹا فقیر بنتا ہے، جھوٹا درویش بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غضب آتا ہے کہ تجھے بےمان کر کے ماروں گا، تم ایمان پر نہیں مرے گا۔ کیوں کہ تو میرے دین کے ساتھ دغا بازی کرتا رہا۔ ایک تو دنیا کے ساتھ کیا دغا بازی ہوتی ہے، ایک خدا بزرگ لوگ فرماتے تھے لالو جھوٹ کی فقیری سے چوری ڈاکہ بہتر۔ کیا بہتر؟ چور ڈاکو بندہ بن جائے گا۔ تو یہ بھائی یاد رکھنا، یہ سکول یعنی یہودیت اور یہود نصارہ کیا، ان کے حق میں بولنے والا، ان کی تعلیم نظام کو صحیح سمجھنے والا، ان کے ساتھ متفق رہنے والا، ان کے خلاف نہ بولنے والا، سمجھ لو یہ ان کا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، اور یہ قریب کے ہیں وہ دور کے ہیں بھائی، وہ دور کے ہیں۔ ہمارے اوپر جو ہے نا انگریز حکومت براہ راست نہیں کر رہا، ان لانتیوں کے واسطے سے کر رہا، سمجھ آئے گی؟ وہابی لوگ جتنے ہیں یہ سارے انگریز کے دوست ہیں۔ کیوں؟ دیکھو انگریز کی حکومتیں تمہارے سامنے ہیں، سعودیہ میں وہابیوں کی حکومت ہے، مذہبی حکومت ہے،
اچھا یہ بتاؤ مذہبی حکومت وہابیوں کی کیوں برقرار رکھی انگریز نے؟ حالانکہ وہ چور کا ہاتھ بھی کاٹتے ہیں. شیعہ انگریز کا دوست ہے، اسی وجہ سے ایران میں شیعوں کی حکومت ہے اور مذہبی حکومت ہے. تو سنی نہیں بول سکتا ہوگا، بولے تو اسی وقت اندر کر لیتے ہیں کہ نہیں جی. انگریز نے ان کی حکومت کہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ہمارے سنی کی حکومت تھی، مغل بادشاہ جو تھے نا ہمارے مغل، بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی سنیوں کی، وہ لولی لنگڑی حکومت تھی. انگریز نے وہ بھی برداشت کی کم ختم کر دیا، اس کو کیا کہ نہیں، اور ان کی حکومتوں کو قائم رکھا ہوا ہے. معلوم ہوا یہ یہودیوں کے ہیں، اور وہ تین طبقے ذہن میں رکھتے ہیں، سکولی، وہابی اور شیعہ. سکولی چاہے وہ آپ کو میلاد والا ملے، چاہے جس طرح کا ہو، سمجھو یہودیوں کا ہے. وہ یارویں کر رہا ہو، یا غوث العظم یا رسول اللہ کہہ رہا ہو، نعرے لگا رہا ہو، سب کچھ. یہ لانتی کے بچے دنیا کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں جی. سکولی، وہابی اور شیعہ، یہ تین فرقے ہیں. یہ تینوں فرقے یہ کافروں کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں. اور انہی کے سر پر کافروں کی حکومت مسلمانوں میں قائم ہے ایسے کہ نہیں. ان کو اپنا دشمن بنا لو، ان سے بچ جاؤ، کافروں سے بچ جاؤ گے، دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی.